أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now, as I remember, we had finished this 29 verse, and which group is going on, from which ayat to which ayat. Yes, Rahila Sheikh. 25 سے 37 تک حج کے بارے میں جو ہے ہم پڑھیں. 25 to 37 یہ پورا ایک ہی مضمون ہے. And so far we have completed 29 ayahs. I want a quick revision of this ayah. رحیلہ شیخ اور ممتاز رضیہ آدھا بانٹ لیں. بہت جلدی 2 ہی منٹ میں اس کا ریویژن کرنا ہے. بہت تفصیل سے ہم 1.5 گھنٹے میں ایک آیت کرے تھے. رحیلہ شیخ ٹیک اے اسٹارٹ. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا. یہاں تک بولیے، اتنا تھوڑا تھوڑا کر کے بولیے. صحیح ہے. ثم حرف عطف لیقضوا. لام جو ہے وہ تقییدی ہے اور انشائیہ فعلیہ جملہ ہے. لیقضوا اور انشائیہ اور فعلیہ جملہ ہے اور فعل مضارع ہے اور فاعل ہے. فاعل جو ہے وہ واو الف ہے اور کیا ہے؟ یا اور واو الف وہ سب Very good. فاعل. اور قدا جو ہے کون ہے یہ وہ؟ اس کا کون ہے وہ خاص. صفت؟ کوئی تشنگی مت چھوڑیے، بہت جی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کون جی ہے اس جی کو ریفر بھی کریے نا. خالی یا اور واو الف تو فاعل نہیں ہوتا. ریفرنگ ٹو نہیں، واٹ وہ بھی بولنا بہت ضروری ہے. حاجیوں کی طرف یہ ویری گڈ ریفر کمال. ہے. وہ سب کوئی آپ تشنگی مت رکھیے بولنے میں. جی جی چل جی جائے. جی سوری. تفاسہم جو ہے یہ مفعول بھی ہے لیقدو کا. اور یہ بھی لام جو ہے تفاسہم جو ہے وہ مفعول بھی ہے اور مضاف الیہ ہے. روٹ ورڈ ہے، میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ ہے اپنا میل کچیل. تو یہ بھی حاجیوں کی طرف ہی ریفر کر رہا ہے کہ جب کیا ہے پوچھا. جی سر کیا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فاساہا. فاساہا نہیں ہاں نہیں ہے اس. فاسا فسا اسا. مضاف ہے نا، جس میں لام کلمہ اور عین کلمہ. اس کے 2 معنی اسا. بتایا تھا. یاد ہے آپ کو کیا معنی بتایا تھا؟ فسا اسا جو ہے یہ اس میں
دو طرح کی تفسیر ہے جس میں یہ کہ پورا کریں، وہ میل کچیل کا مطلب ہے ایک تو ظاہری ہے جسمانی، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے میل کچیل کا یہ کہ دل کو صاف کریں، اس میں ظاہری اور باطنی پورے ہے۔ اس کے ارکان کمپلیٹ کرنا ہے، ہر چیز بیچ جی، کوئی چیز احکام شریعہ کو کمپلیٹ کرنا ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ارکان شریعہ نہیں بلکہ ارکان حج، جیسے جی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پورے ارکان ادا کر کے ہی سلام پھیرا جاتا ہے۔ جی ارکان شریعہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ارکان حج ہیں، حج ہے، ارکان حج۔ اس کو پورا کرنا۔ چلیے ایک ٹکڑا اور کہاں تک کریں گے کر کے ممتاز رضیہ کو دیجیے، جلدی بہت اچھا۔ وَلْيَفُضْ نَزُورَهُمْ پھر اور پڑھیے، پھر پڑھیے وہاں سے۔ وَلْيُوفُوا ہاں وَلْيَوْفُوا صحیح بھی نَزُورَهُمْ۔ پڑھتے پھر فوری غلطی بھی کر دیتے۔ اچھا ایک بار سیکنڈ ٹائم بہت اچھا صحیح پڑھے، فرسٹ ٹائم غلطی کریں، پھر تھرڈ ٹائم غلطی کریں۔ پڑھیے، دیکھ کے پڑھیے، اور آپ دیکھ کے پڑھیے۔ جی وَلْيَوْفُوا، یو کیسا ہو گیا؟ نہیں وَلْيَوْفُوا، ہاں پھر آپ کو وَلْيَوْفُوا۔ ذرا بہترین ہے، آپ کا معلومات بھی اچھی ہیں، مطالعہ بھی اچھا ہے، لیکن کچھ آمدن کرتا سا دکھ رہا ہے۔ نہیں سر، کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ چلیے ٹھیک، وَلْيَوْفُوا پھر نَزُورَهُمْ یوفو بولے۔ وَلْيُوفُوا نَزُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نَزُورَهُمْ۔ ہو گیا، چلیے جلدی بولیے کیا ہے؟ واو جو ہے یہ اور یعنی کہ اس کے ساتھ ہی ہے، اور لام حرف تاکیدی ہے، انشائیہ فعل مضارع ہے، اور واو فا وفا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہی ہے کہ آپ پوری کریں نذورہم، جو وہ حکم ہے تو کیا نظروں ہوا ہے؟ کیا ہے جملہ؟ پورا کرنا، جملہ کیا ہے بولے تو پورا کریں، بس یہ فعلیہ ہے انشائیہ۔ فیلیا ہے۔ یا جی شروع اتنا اچھا کرے، لیکن پھر یہاں کے سر اتنا اچھا کیے تھے، اب شروع بالکل طبیعت کو خوش کر دیے تھے، انشائیہ تاکیدی ہے یہ سب بولے تھے، پھر یہاں کے پورا کریں، اسی کو آپ کنٹینیو کریے، یہاں جتنا اچھا کرے تھے ویسے ہی، اور سیم سینٹینس ہے، کوئی اس میں جی جی مشکل نہیں ہے، ایسے ہی کریے جیسے لام اتنا ٹکڑا کرے۔ لام حرف تاکید ہے، بس اور ختم ہو پھر گیا۔ پھر جی واو فعل الف مضارع بتائے ہے، تھے آپ۔ اور فعل اور فاعل ہے، ہاں فعل فائل، مضارع فائل اور کیا ہے؟ فاعل ہے۔ فائل کہاں ہے اس میں؟ یو، یو فائل ہو گیا، اچھا، اور کیا ہے؟ واو الف جو ہے وہ سب۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ریفرنگ ٹو کون بولنا ہو؟ میں بولوں؟ ریفرنگ ٹو حاجی، کہ یہ حاجیوں کے واو کے تعلق متعلق سے آپ احکام ایک ہے۔ غلطی کرے، وہ کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں کیا غلطی کرے؟ یہ وا کس جو میں؟ ہے آپ نے کہا اینڈ ہے، کنجکشن ہے، کہا از اٹ رائٹ؟ یہ عطف ہے، حرف عطف ہے، آپ اور یہ بولے تھے، معطوف ہو یاد ہے رہا ہے آپ کو؟ آپ کو تفسہم یاد پہ۔ ہے آپ وا کو اینڈ بولے تھے؟ جی جی مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں نہیں، یہ عطف ہے، حرف عطف ہے، اور یہ معطوف ہو رہا ہے تفسہم پہ، تفاسہم پہ۔ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا اور اچھا ہے۔ ثم الیقدو پہ یہ معطوف ہو رہا ہے، تما کا کو ملا رہے ہیں اس میں؟ ثم نہیں آئے گا، لیقدو پہ یہ معطوف ہو رہا ہے۔ یس، یا بالکل صحیح بول رہے، اتنا ستا کے کیوں صحیح بولتے ہیں آپ؟ سر مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری، نہیں پھر آئندہ غلطی سے نہیں نہیں، ہوگی انشاءاللہ۔ غلطی نہیں ہے، آمدن کر رہے ہیں، پہلے اتنا ٹکڑا اتنا اچھا کرے، پھر یہ ٹکڑے میں آ کے غلطیاں کرے تو اچھا نہیں لگتا نا، بالکل ویسے ہی ہے، عطف ہے، جی جی اسے معطوف ہو رہا ہے، یہ معطوف ہے یو کو، یہ صحیح ہے۔ چلیے نذورہم کے بارے میں بتا دیجیے۔ نذورہم جو ہے یہ بھی یہ نذورہم جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اور
اس کا لیوفو کا اور نزورہم اس کا، اور یہ بھی احکام حج ہے کہ جو اپنی نظر ہے جو بھی حضور اللہ ہم تعالی بتا نے رہے تھے یہ کیا ہے؟ ان کی نظر، یہ ہے مضاف ہے پھر اور نظارہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بہت تفصیل سے ہم یہ ساری چیزیں کر چکے ہیں، اس کا ریپیٹ کرنے کا اب کوئی اور ضرورت نہیں ہے۔ نظر کیا جی، چیز ہے، اس کی قسم اور ہم کی جو ضمیر ہے یہ حاجیوں کی طرف جا رہی ہے۔ بس ان کی طرح۔ ٹھیک ہے، چلیے منتظر جی، باقی کا جلدی کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فہو کہاں ہے ممتاز؟ وَلْيَطَوَّفُوا تمہارے جب بالبیت ریڈنگ ہے تمہارا نظارہ ہوتا العتیق۔ کیا ہے؟ جی، یہ وا طواف حرف عطف ہے اور یہ معطوف ہو رہا ہے توفو پہ۔ کس پہ؟ توفو توفو معطوف ہے کس پہ؟ یا معطوف ہے تو پھر معطوف الیہ کیا ہے؟ معطوف کس پہ؟ نزورہم نہیں ہوتا، کیسا ہوتا ممتاز؟ کیسا ہوتا نزول؟ وَلْيَطَوَّفُوا، یہ تاکید ہے طواف کرو۔ وَلْيَطَوَّفُوا عطف ہے، یہ یطوفو معطوف ہے۔ ہاں بھائی معطوف ہے کس پہ معطوف ہو رہا ہے؟ اس کا معطوف الیہ کیا ہے؟ وَلْيُوَفُّوا یوفو پھر جب وَلْيُوفُوا بھی آپ دیکھ رہے ہیں وَلْيَقْضُوا وَلْيُوفُوا وَلْيَطَوَّفُوا، وَلْيُوفُوا یہ سارے جو معطوف ہے ہے، یہ افعال ہیں جو ایک دوسرے پہ معطوف ہو رہے ہیں، پورے تاکید معطوف کے ساتھ آئے ہیں، تو اس کو آپ نزورہم سے اور لام تاکید ہے، اور یہ پہلے یہ سمجھ میں آیا جار۔ جو آپ عطف اور جی معطوف میں گڑبڑ کر رہے تھے، وہ سمجھ میں آیا؟ جی جی یہ ایک ہی قسم کا تاکیدی جی فعل ہے، تاکیدی فعل ہے، اس سے پہلے جو تاکیدی فعل ہے اسی پہ یہ معطوف ہوگا، اور پھر یہ اس سے پہلے کے تاکیدی فعل پہ ہوگا، ہے نا؟ یہ تفصہم پہ معطوف نہیں ہوتا، تو یہ تینوں ایک دوسرے پہ معطوف ہے۔ معطوف وَلْيُوفُوا وَلْيَطَوَّفُوا، ہے نا؟ یہ وَلْيَطَوَّفُوا، پورا ہو گیا۔ چلیے اور یہ مضارع ہے، فعل فاعل جمع ہے، یہ حاجیوں کے لیے، اور مطاف کریں بالبیت کیا کریں العتیق۔ اور کیا کریں؟ جی، کیا کریں؟ طواف سے ہے نا سویہ وَلْيَطَوَّف، طواف۔ صحیح ہے، چلیے جی، بالبیتی یہ حرف جار ہے، جار مجرور متعلق ہے یطوف۔ شاباش۔ بیت العتیق یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ بن کے کیا ہو گیا؟ بیت العتیق مفعول بن گیا، اس کا توف یطواف۔ یطوف کا۔ گڈ گڈ، ایسی تھوڑا سا کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ جلدی آ جاتا ہے۔ اور یہ طواف زیارت ہے، یہ ایکچوئل میں نہیں تھی، اس میں طبیعت خراب تھی میری، انشاءاللہ ماشاءاللہ کوشش کر لی۔ نیکسٹ آیا آیت نمبر 30، اور اس کو ہم ابھی ورڈس میں کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو آیت میں کریں گے، جلدی آسان ہی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ کہاں تک کریں گے اس کو؟ صدف حسین بہت دن سے بچے ہوئے ہیں میری نظروں سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو پہلے سے یہاں تک کریں گے ذالکا, یہاں تک ایک نشان لگائیں گے. نہیں یہ نشانہ اب لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ ایک بات بس کمپلیٹ ہو گئی یہاں پر. جی, ٹھیک ہے چلیے. یہ اس میں اشارہ ہے, ہم، اسمیہ جملہ ہے, اور اس کا مشارون علیہ پیچھے کے سارے احکامات ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. اور پھر آگے نیکسٹ اس سے جائیں گے, کیونکہ یہ یہاں پہ بات ہو گئی ہے. تو واو آگے, واو جو ہے یہ اور کیا کیا بول سکتے ہیں آپ اس کے تعلق سر سے؟ اس میں اشارہ ہے, مبتدا مبتدا ہے. ویری گڈ. تو اس کی پھر خبر اس کہاں ہے؟ کی خبر جو ہے وہ محفوظ ہے, یہاں پہ نہیں, آگے نہیں ہے اس میں. کہیں ہے نا, کہیں تھی, آپ بولے. پیچھے والی ہوگی نا ہاں سر, بس تمام پیچھے والی باتیں ساری جو میں حج کے مشارون بارے علیہ. میں بیان کی گئی, کیا کیا کرنا ہے, شروع کہاں سے کرنا ہے, ختم کہاں کرنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, جتنی باتیں ہوئی وہ سارا اس کی خبر ہے. ذالکہ بس یہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, یعنی جتنے احکام دیے گئے. اس سے کمپلیٹ سینٹینس, اس کو اس میں اشارہ مشارون الیہ, بہت صحیح بولا آپ نے, پہلے گزر چکا ہے. یا مبتدا خبر وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے پچھلی آیتوں میں کیا کیا کرنا. اس سے کمپلیٹ سینٹینس. ٹھیک ہے جی سر. چلیے, اس کے بعد کا کہاں تک لیں گے آپ؟ نیکسٹ لیں گے ومن یعظم حرمات اللہ, یہاں تک. اور پھر ہم اسے واو کو ہے, واو جو ہے یہ کنیکشن ہے. من جو ہے وہ اس میں موصول ہے, اور یہاں سے چونکہ یہ اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے تو من جو ہے, صحیح کریں گے جی, یہ مبتدا ہوگا. اور پھر آگے یعظم جملہ کون سا ہے؟ اسمیہ ہے, انشائیہ ہے, اور شرطیہ ہے. انشائیہ اسمیہ, اور صحیح. پھر من کا کیا مقام ہے؟ من جو ہے پھر یہ مبتدا ہوگا, وہ اسمیہ ہو کی گیا. وجہ سے اور پہلے کیا ہے؟ ہم کریں گے. پھر کیا یہ ہے؟ اس میں موصول ہے, اور آگے اس کا صلہ صلہ نہیں ہے ابھی کچھ نہیں بھی. آئے گا. وہ من آ گیا, تو من کو اور کیا بولیں گے آپ؟ ایک تو مبتدا مبتدا صحیح ہے, صحیح ہے, لیکن ابھی یہ اس میں موصول صلہ نہیں بول رہے یہاں پر. پھر ہم یعظم لیں گے نا سر, اگر تو یعظم میں ہم یہ ہے جو تو اس میں فعل اور فاعل ہے, تو اس کا جو فاعل ہے وہ من ہوگا. من کے لیے ہمیشہ اور سوری اس میں ایک شرط, ہاں ایک جی لفظ شرط. بول آپ کو سکھایا تھا, آپ بھی بوڑھے ہو گئے, میں بھی. یہ حرف شرط بولنا. حرف شرط. انشائیہ جب ہے تو یہ مبتدا بھی ہے اور حرف شرط بھی ہے. اس کے بعد اب اس کے بعد جتنی بھی آ رہی ہے وہ کیا ہے, یہاں سے یہاں تک اس کی شرط ہوگی. نہیں, شرط ابھی حرف شرط ہوگا تو سر پہلے آگے اس کے جواب ہے نا. ابتدا ہے, شرط ہے, تو یہ سب کیا ہے اس کی انشائیہ. بولیے, جملہ اسمیہ ہے بولے نا. اسمیہ مبتدا ہے تو آگے اس کی خبر ہے. ہاں خبر, اچھا خبر جی کیا ہے؟ پھر یعظم حرف شرط کے بعد جو ورب آتا ہے اسے کیا بولیں گے؟ اسے فعل شرط بولیں گے سر. ویری گڈ ویری گڈ. یہ ایسی ٹرمینالوجی ہے, اس کو ہمیشہ کہیں بھی یعظم آیا تو یہ فعل شرط نہیں ہوگا, یہ من کے ساتھ ہی آئے گا یا کسی حرف شرط کے ساتھ آئے گا تو ہی فعل شرط ہوگا. جس کی وجہ سے اس کا مبتدا بھی ہے, اور یہ حرف شرط آنے سے یہ فعل شرط ہو گیا, اور اسی لیے یہ انشائیہ ہے, خبریہ نہیں ہے. لیکن جملے کے لحاظ سے انشائیہ اسمیہ خبریہ ہے اور شرط کے ساتھ ہے. بہت اچھا. چلیے یعظم کو کھولیے. یعظم میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے, اور اس کا فاعل جو ہے وہ من ہوگا, ہوا وہ من فاعل کی من طرف ہوگا تو ساری, جب تک ہم محنت کرے وہ ساری کی ساری رائے گا جائیں گی. اس کا فاعل کیا ہوگا؟
ہوا. یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہاں پر فاعل پہلے نہیں ہے. فاعل ہوگا نہیں بولیں گے آپ. اس کا فاعل ہوا ہے، بٹ ہوا ضمیر ہے اور وہ اٹ از ریفرنگ ٹو سم ون، ریفرنگ ٹو سم ون. اس کو فاعل نہیں بولیں گے، ہے نا. فاعل یہاں پر ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی باریکی ہے، جسٹ میں آپ کے لیے سینڈ پیپر یوز کر رہا ہوں جسٹ ٹو اسموتھ یو، ہے نا. وہی ہم بات اسے کو ڈائریکٹ نہیں لے کے جا سکتے، ہوگا ڈائریکٹ لیکن وہ من کو ریفر. آپ فائل نہیں بولیں گے، اس کا فائل وہ ہے نا. اب وہ ریفر کر رہا ہے جو کوئی من، یہ حرف شرط کے بعد فعل شرط آ گیا، فعل شرط آ گیا. یہ من آنے سے فعل شرط ہے، لیکن خالی یعظم رہا تو پھر وہ مضارع ہوگا. وہ کرتا ہے، کرے گا، احترام کرے گا، عزت کرے گا. چلیے بہت اچھا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو ذرا تسلی بخش آپ بتا دیے تو صرف میں خوشی ہوتا ہوں نا، اور کیا کرتا ہوں. آپ کو منظور نہیں ہے میری خوشی؟ نہیں سر، اگر ہم اچھا کر لیں تو اچھی بات ہے، کہ اگر آپ کی بات آپ کو لگے ہم صحیح کر رہے ہیں تو ہمیں بھی بہت خوشی ہے. اچھا چلیے آپ کی محنت وصول ہو جائے. جی سر. حرمات اللہ، حرمات جو ہے وہ یہ حرمات اللہ مل کے جو ہے یہ مضاف ہے ہوگا، اور یہ دونوں مل کے اس کا مفعول بھی بنے گا. ویری گڈ. یعنی اس میں کوئی معنی سمجھنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے اب آپ کو؟ یہاں پہ نہیں سر. کیا سمجھے آپ اس میں؟ جو ومن جو یعظم میں، اور جو کوئی تعظیم کرے. گڈ. حرمت کہتے ہیں کہ اللہ کی پاک چیزوں کی، نشانیوں کی. حرمات کے معنی کیا ہے؟ حرم کسے بولتے ہیں؟ تعظیم والی چیزیں. تعظیم، یا پھر وہاں سے اس کے کئی معنی مفسرین لیے ہیں. سارے لوگ غور سے سنیں. حرمات اللہ، حرمات کے معنی تعظیم کس کی؟ جو مناہی ہے، جہاں پر جو کام نہیں کرنا ہے اس کا خیال کرنا. بعض مفسرین امائر و نہیں، امائر و نہیں، اللہ کے جو احکام ہیں اور جن باتوں سے روکے ہیں بالکل اسی طرح سے عمل کرنا. تو جتنے ارکان ہیں وہ تعظیمی ہیں، کہ اس جگہ کعبۃ اللہ کا احترام کرنا اللہ نے حکم دیا ہے. دوسرے شعائر کا، اس کا صفا مروہ کا احترام کرنا، صحیح کرنا، اور یہ سارے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب حرمات میں. کئی معنی اس کے مفسرین لیے ہیں، کہ صحیح، زیادہ صحیح معنی یہ ہیں کہ اوامر اور نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور مناہی سے بچنا، احکام کو ادا کرنا پورے کا پورا، اور جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کو پورا کرنا. وہی اس کی تعظیم ہے، اور کوئی تعظیم نہیں ہے. وہاں پر کسی چیز کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اس کی عبادت، نہ ہم کعبے کی عبادت کرتے ہیں، نہ صفا اور مروہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ عرفہ جگہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ مزدلفہ کی، نہ منع کی، بلکہ اس کا احترام کرتے ہیں. اللہ نے سکھایا ہے، اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بالکل یہاں تک بہت اچھا کیا. اس کے بعد کا ایک ٹکڑا کر کے پسند کریے. سر اس میں حرمات میں احکام بھی آ گئے، یا خالی وہ وہاں کی جگہوں کے بعد؟ احرام کی بھی تعظیم ہے نا سر، حرمات اللہ میں نہیں آتا احرام کی بھی. پھر احرام بولتے کس کو ہے؟ کہ وہاں پر ساری چیزیں جو عام حالات میں حاجی پہ اس کی اجازت تھی، اس کی حرمت ہو جاتی ہے، اس کو روک دیا. نواہی آ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں
وہ اس احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا، اپنے جسم کو میل کو رگڑ مسل کے صاف نہیں کر سکتا، اور پھر بالوں میں کنگھی، وہ ساری جتنے بھی آپ سب کو معلوم ہے، بہت عقل مند لوگ ہیں، وہ حرمات وہ بھی حضرت پورے یہ سارے ارکان ہیں، بغیر احرام کے تو حجی ہوتا بھی نہیں، عمرہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ تو پہلی کنڈیشن ہے، شرط ہے حج کی یا عمرے کی، کہ پھر وہ میقات سے باہر جا کے آنا، وہاں سے احرام باندھ کے آنا، تو ساری کنڈیشنز ہیں، اس میں حرمات میں احرام بھی ہے، اور تمام جگہ بھی ہیں، اور تمام عبادتیں بھی ہیں، اور جہاں جو کام کرنا ہے وہی کام کرنا ہے نا؟ رمی جمار پہ جا کے نماز کو نہیں کھڑے ہو جاتے، جمرات میں اسی طرح سے عرفات میں کنکریں نہیں مارتے، بس تمام چیزیں جو اللہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ایک ٹکڑا اور کہاں تک کریں گے، جلدی بولو۔ جی نیکسٹ ہوگا فہو خیرن، پہلے یہاں تک کریں گے، خیرن سے زیادہ ایک اور لفظ ملا لو، عند ربہ، نہیں خیرن کے بعد اندہ ربی ہے، لہو، اچھا جی بس لہو۔ فہو خیرن لہو، چل اب جلدی جلدی بولے۔ فہو پھر فا جو ہے یہ نتیجے کے لیے ہے، اور یہاں سے جملہ شروع اسمیہ خبریہ، ہوا جو ہے وہ ہو جائے گا، اس ضمیر ہے تو یہ اسمیہ کی وجہ سے اسے ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ خیرن ہے، اور لہو جو ہے وہ جار مجرور متعلق خیرن ہو جائے گا۔ یہ ہوا کیا ہے، کس کو ریفر کر رہا ہے؟ یہ جو وہ من کی طرف جا رہا ہے، کہ من یعظم پورا کریں گے کہ جو بھی تعظیم کرے گا۔ کتنے لوگ ایگری کرتے صدف کی بات سے کہ ہوا من کی طرف جا رہا ہے؟ یہ بڑی نزاکت ہے، بڑی نزاکت ہے قرآن میں کہ ضمائر جب آتے ہیں تو ان کا صحیح ریفرنس ایک ضمیر کس کو ریفر کر رہا ہے، وہ بہتر ہے، کو کیا بہتر ہے اس کے لیے کیا کرنا بہتر۔ جی بڑبڑا رہے ہیں آپ، یہ کچھ بول رہے ہیں؟ اور سوری سر جی، میں ہوا کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ اسم کی طرف جانا چاہیے، تو اسم کون سا ہے وہ یہ دیکھ رہی تھی۔ جی سوری، میں نے یاد نہیں رہا کھلا۔ بولیے، دیکھ کے بولیے، غور کر کے بولیے، اور یہ بہت ضروری ہے نا، من کے لیے ہوا نہیں آیا یہاں پر، یہ فرق ہے۔ حرمت اللہ کے پاس گیا، ہاں حرمت اللہ کے طرف، بس ختم ہو گئی بات، مگر وہی اس کو تھوڑا سا سوچنے اس کا کا موقع اشارہ دیتے بیچ میں۔ اسم کی جائے گا نا، ہاں تو وہ بھی تو اسم ہی ہے۔ جی سوری سر، میں وہ نہیں دیکھ رہی کہ اسم ہے، ٹھیک ہے جی جی، حرمات کی طرف جائے گا، حرمات اللہ پورا ایک ہی ورڈ ہے، حرمات اللہ پورا ایک ہی لفظ ہے۔ جو بھی یہ یعظم حرمات اللہ آ رہا ہے، یہ جو کرے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے وہاں کے اوامر اور نہی کا خیال کرے گا، بالکل ویسے ہی ارکان ادا کرے گا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور کسی حکم کو یا رکن کو چھوڑے گا نہیں، خشوع عبادت ساری چیزوں کا خیال رکھے گا، اس کے لیے آیا ہوا میں نے وہ حرمات اللہ کی جو تعظیم ہے وہ اس کے لیے وہ کیا ہے، خیر ہے۔ یہ اس کا بالکل آپ نے یہاں سے ہی کہا تھا کہ یہ نتیجہ ہے، یہ شرط ہے، یہ اگر یعظم حرمات اللہ کرے گا دین ہوا خیر لہ، تو یہ خیر اس کا خبر ہے اس کی تعظیم کرنا، حرمات اللہ۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ جی سر جی، وہ بالکل۔ چلیے اس کے بعد یہاں سے عائشہ حسینی۔ السلام علیکم سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عند ربی ہی، یہاں تک لیں گے۔ ویری گڈ، بولو۔ عند ربی ہی، عند حرف جار ہے، حرف جار اندہ نہیں تو ہے، پھر سر
یہ صرفی تحلیل میں ظرف مکان ہے ہاں اور بہت اچھا ہے. چلیے اور فی جس الحال طرح ہم جیسا پہلے کل کرتے کی تھے کلاس ویسے میں کریں گے. پہلے جیسا کرتے تھے ویسے ہی کریں گے. لیکن کل بھی وہ ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ امداد جی سر کوئی اس میں ذاتی نہیں ہے نا، بلکہ ایک ظرف مکان ہے، یعنی ربی ہی. تو یہ مل کے ہم پہلے جیسا کرتے تھے ویسے ہی کریں گے. لیکن جب وہ جی سر 2 آیتیں سورہ بقرہ کی ختم ہو جائے گی اس وقت سمجھاؤں گا کہ پھر یہ مضاف کیوں نہیں ہے. لیکن فی الحال ہم اس کو کیا بولیں گے؟ مضاف. ذاتی اسم کہیں گے سر، اسم ذاتی ربی ہی ادا کی وجہ سے ربی آیا، اور ربی ہی کیا ہے؟ مرکب ہے مضاف مضاف الیہ. مضاف الیہ. تو یہ خیر اور ہی کس کی کے ضمیر پاس ہے؟ یہ اس کے رب کے پاس خیر ہے، مطلب اس کے رب کی اللہ کی نظروں میں یا اللہ کے پاس یہ سارے احکامات پورے کرنا یہ اس شخص کے لیے اس کے رب کے پاس اس کے لیے خیر ہے. ہاں اس کے رب کے پاس اس کے لیے خیر ہے. ویری گڈ ہے نا، اس کے لیے خیر ہے. یہی بہتر ہے اور یہی کرنا ہے. اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے. جتنے میں 2 رکوع کر لوں گی، 4 سجدے کر لوں گی، ایسا کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو بس ہم حکم کے غلام ہیں، جتنا کہے اتنا ہی کرنا ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی چیز ایڈ کریں گے تو بھی گناہ گار ہوں گے. اور پھر ہر رکعت کے بعد 2 سجدے کیوں 1 کر لیں گے، استغفر اللہ. تو یہ خیر اسی میں ہے کہ جو اللہ نے جیسے احکام دیے ہیں، جس طرح سے ہر رکن کو ادا کرنا ہے، انہی اوقات کے ساتھ، انہی مقامات کے ساتھ، وہاں پر کی جانے والی عبادتوں کی تفصیل کے ساتھ کریں گے. That is good for him. That is better for him. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. اور ہی کی ضمیر جا رہی ہے من کی طرف. گڈ. من یعظم. تو سر یہ اس کو من یعظم حرمات اللہ، اس پورے گروپ آف ورڈز کو ہم مسند الیہ لیں گے نا سر؟ نہیں بیٹا، وہ مسند الیہ کا چکر چھوڑ دو. اس کو بہت خاص صورتوں میں بتایا تھا. لیکن جو انالیسس ہوتی نا، جی سر. انالیسس میں مسند الیہ اس لیے بتایا تھا کہ اس کی ایک مثال بھی دیا تھا، چھوٹی مثال. وہی ایک مثال میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں قائم ہو جائے وہ. اور یاد ہے آپ کو کیا مثال دیا تھا میں؟ جو آپ کوئی کو مسند الیہ کی زیدن قائم قائم، اور دوسری مثال کیا دیا تھا؟ قام زیدن، ہے نا. اور ایک مثال دیا تھا الکتاب. کتاب جدید. ہاں الکتاب جدید کی دیا تھا. بہرحال یہ مثال کو ہم لے کے چلیں گے. اب یہاں پر مسند الیہ ہر ایسے ٹکڑے میں ہے، چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو. تو اس میں یہ کون سا جملہ ہے؟ زید قائم. عائشہ کو بولنے دو، بیچ میں نہیں بولنا. جملے اسمیہ خبریہ. اب اس میں مسند الیہ کیا ہے؟ مسند کیا ہے؟ زید مسند الیہ ہے اور ہو گیا. قائم یا اتنا ہی ہے کہ یہ مسند ہے، مسند الیہ ہے. قائمن اس کی خبر ہے، پریڈیکیٹ ہے. ایک جنرل کلاسیفیکیشن ہے، جنرل کلاسیفیکیشن ہے. ہم جو ہے پھر اس سے آگے جا کے اس کو جملہ اسمیہ جب کہہ دیتے ہیں تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ زیدن مبتدا بن جاتا ہے. اور قائمن کیا بن جاتا ہے؟ اس کی خبر. ہاں، مبتدا کہاں آیا؟ مبتدا کا مقام کیا ہے؟
مسند الیہ وہی مقام ہاں مسند الیہ ہے، کہاں ہے؟ پہلے ہے بعد میں ہے؟ خبر سے پہلے ہے سر، پہلے ہے مبتدا یا بعد میں؟ خبر سے پہلے ہے سر، اور پھر اور مسند کہاں ہے؟ مبتدا کے بعد. ہاں، مسند الیہ کے بعد ہے مسند. اسی کو اگر ہم جملہ اسمیہ میں چینج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں خامہ زیدن، خامہ زیدن، اب آپ اس زیدن کو مبتدا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں سر، یہ نہیں فائل ہو جائے گا جملے. کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جملہ اب کوئی اور شکل اختیار کر لیا؟ تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جملے فعلیہ خبریہ. فعلیہ ہے. فعلیہ میں اب کوئی مبتدا خبر نہیں ہوگی، لیکن مسند مسند الیہ ہی باقی رہے گا. مسند مسند الیہ، یا مسند پہلے مسند بعد میں آیا، مسند الیہ ہی پہلے آیا. اب جب یہ جملے کو ہم لیں گے تو اس کا نام بدل گیا، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، لیکن اس میں مسند اور مسند الیہ کے پلیسز بدل گئے. اب ہم جی پہلے کیا کر رہے ہیں؟ خبر دے رہے ہیں کس کی؟ مسند الیہ کی. یا جو ہے مسند پہلے بیان کر رہے ہیں، مسند الیہ بعد. لیکن یہاں پر آپ اس کو وہ نہیں کہہ سکتے مبتدا اور خبر، بلکہ اس کی انالیسس جو ہوگی وہ کیا ہے؟ فعل اور ہاں، فعل سے شروع ہو رہا ہے، فعل ہے، خالی فعل ہے. اب اس کو یہ وہ تھا اس کا فاعل، وہ خارج ہو کے کیا ہو گیا؟ زیدن اس کا کیا ہے؟ اس کا فائل ہو گیا. فاعل ہے. لیکن ایک بنیادی جو چیز ہے وہ مسند مسند الیہ دونوں جملوں میں ہے. جملہ اسمیہ میں بھی ہے، جملہ فعلیہ میں بھی ہے. اور یہاں پر صرف ہم یہ سمجھنے کے لیے کرے تھے مسند مسند الیہ کہ دو کلموں میں اس کا جملہ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے ایک مسند الیہ ہوتا ہے اور اس کی خبر دی جاتی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا، انفارمیشن دیے جاتے ہیں، اس کو مسند کہتے ہیں. جملہ اسمیہ ہوگا تو مسند الیہ پہلے آئے گا، مسند بعد میں آئے گا. اور وہی اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو اب یہاں کوئی مبتدا خبر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مسند مسند الیہ یہاں بھی باقی ہے، لیکن مسند پہلے آ رہی ہے، مسند الیہ بعد میں آ رہی ہے. اب یہ اسٹیج سے ہم آگے نکل کے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فاعل ہے اور خامہ فعل ہے. میں جب بتایا تھا تو ایک بڑے ٹکڑے کو، ایک بڑا کمبینیشن تھا، وہ ساری چیزیں ایک مسند الیہ کے طور پہ کام کر رہی تھی، اس کی خبر دی جا رہی تھی. تو اس کو ہر جگہ ہم استعمال نہیں کریں گے. یہ اس کو صرف یاد رکھیے کہ یہ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. جملہ فعلیہ میں اس کا کیا مقام ہوگا اور جملہ اسمیہ میں اس کا کیا مقام، اتنا ہی سمجھانے کے لیے میں وہ مسند اور مسند الیہ. بعد میں جب میں انٹروڈیوس کیا تو ایک بڑا سا گروپ آف ورڈ تھا جس میں ایک ہی اسم جس کی خبر دی جا رہی ہے، مسند الیہ، اس کے پورے اس کے بارے میں تھا. وہ تو فاطمہ وغیرہ کو آیت بھی یاد ہو گئی. کیا تھی وہ آیت؟ ومن الناس من یجادل میں یجادل فی اللہ، گروپ بغیر آف علم ورڈس وہ ایک باللہ ہی غیر. اس آدمی کے لیے تھا. اب سمجھ میں آیا ہمارے عائشہ؟ جی سر، ہاں، جی سر، اب سمجھ آیا سر. ویری گڈ. چلیے اب اس کے بعد کا ایک ٹکڑا کر کے پاس آن کرو جلدی سے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، یہاں تک لیں گے سر. ویری گڈ. چلیے کیا کریں گے؟ بولیے اب یہ کیا ہے یہاں سے، اب واقع کا کیا مقام ہے، سب آپ بولنا، میرے کو صرف چیخنے مت. جی سر، جی سر، وہ حرف ربط ہے، کنجنکشن کی طرح، اینڈ کی طرح یوز ہوا ہے. اور احلت، اس میں کسی کو اختلاف ہے کہ یہ حرف ربط ہے اور یہ عطف نہیں ہے؟ کسی کو انکار ہے عائشہ سے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرف عطف ہے. اب بولو عائشہ
کیا بولتے ہو تم؟ نہیں سر، مجھے کنجنکشن لگ رہا کیونکہ یہاں سے ایک دوسری بات شروع ہو رہی اور بس اتنا فہم آ جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ میرے کو مجھے آپ ڈینائی کر سکیں، ہے نا. میں اگر غلط بول رہا ہوں تو آپ پورے یقین سے، پورے کانفیڈنس سے آپ کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. آپ جو حرف عطف بول رہے ہیں یہاں یہ ٹکڑا کسی سے معطوف نہیں ہو رہا ہے، یہ حرف عطف ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر تو جو ہے ایک الگ بات تھی، حرمات اللہ کی جو ہے تعظیم کے بارے میں تھا. ابھی آپ سے مضمون ہی بدل رہا ہے، دوسرا مضمون ہے، تو اس کو عطف کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. بہت سے لوگ ہیں جو آپ بھی ہیں ان میں سے جو عطف کو اور حرف عطف کو اور حرف ربط کو سمجھ چکے ہیں. یہ یقین آپ میں ہو جانا چاہیے، جیسے ابھی آپ نے بتایا اپنا یقین کہ وہ از ناٹ اے حرف عطف بٹ حرف ربط ہے، اینڈ ہے، کنجکشن ہے. چلیے اب آگے بولیے. احلت، اب یہاں سے جملے فعلیہ خبریہ شروع ہے. احلت لکم الانعام، اور اس کے کمپوننٹس احلت، یہ فعل مضارع مجہول ہے شاباش، کیونکہ اس کا جو کیسا معلوم آپ کو یہ مجھول ہے؟ بلکہ اس کا جو پریفکس ہے الف حمزہ اس کے اوپر پیش ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حلا یا حلالا جس کا عین کلمہ پر زبر ہے. احلت، تو یہ دو کنڈیشنز ہو گئے مجہول ہونے کے. اور جو تا جو افکس ہے تا ساکن وہ مؤنث کے لیے آیا ہے، جو فاعل ہے. یہاں کیا ہے وہ؟ آگے جو الانعام آ رہا ہے وہ فاعل ہے جو مؤنث ہے. یہاں پر فاعل ہے اس کو حلت کا، وہ حلت کا نہیں سر، فاعل ہے. نائب فاعل ہے سر. ہاں ہاں، اچھی باتیں کرتے کرتے ایک دم اب مجھے نہیں تکلیف پہنچائے تک سکون نہیں آتا. نہیں سب کو فاعل دیٹ سلپ آف ٹنگ جو بول رہا ہوں، انعام بولنے کی نائب فاعل ہے نا. یہ نائب فاعل، نائب فاعل میں نے یہ چیز حلال کر دی گئی. کیا ہے وہ؟ الانعام، چوپائے. کس کے لیے؟ حاجیوں کے لیے. کس کے لیے؟ لکم، فار تم سب کے لیے. لکم کے. واٹ از دا پلیس آف لکم؟ کی ضمیر لکم مرکب ہے جار مجرور متعلق احلت، گڈ اور کم کی ضمیر جاتی ہے تم سب یعنی جب بھی ہم انالیسس کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لکم کو پہلے بولیں، ہم لکم کو پہلے بولیں. جب سب انالیسس کریں گے تو ہم احلت الانعام کر لیں گے، لکم کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. اگر نہیں ہمارے سمجھ میں آ سکتا ہے تو لکم کو بھی پہلے لے سکتے ہیں. لیکن مین کنیکشن جو ہے وہ احلت الانعام کا ہے. مین کنیکشن یہی ہے نا. یہ مجہول ہے، اس کا ایک نائب فاعل ہے، وہ نائب فاعل بیچ میں جار مجرور آ کے ٹوٹ گیا، ڈیلے ہو گیا. لیکن احلت الانعام یہ مین بات ہے نا کہ مجہول ہے، یہ نائب فاعل ہے، حلال کر دیے گئے چوپائے. اور پھر یہ متعلق ہے، احلت ہے تمہارے لیے. کون ہے یہ کم؟ کون ہے؟ سبھی حاجی جو بس ختم. سبھی اس میں آپ کو مسلمان جو کوئی پڑھ رہے ہیں. ترجمے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اگر ہے بھی تو آپ کا اپنا ترجمہ ہوگا، کسی مترجم کے ترجمے پہ آپ ڈپینڈ نہیں ہوں گے. آپ کا اپنا ترجمہ آپ کے ذہن میں کام کرے گا، اور آپ کا جو فہم ہے وہ اردو سے بھی آپ اس کو کر سکیں گے. تو یہ کرنے کا فائدہ ہو رہا ہے نا آپ کو کہ اگر آپ یہ نہیں جانیں گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے جانوروں کو حلال کر دیا گیا، ترجمے میں تو یہی لکھا ہو. اور حلال کر دیا گیا تم سب کے لیے الانعام تمہارے جانور چوپائے.
चौपाई चौपाई सर ये तो उसका है ना जो हादी के बारे में है ना, ये हज हज के में जो बाद हादी वहाँ कुर्बानी भी दी जाती है और फिर जो है उसको बाकायदा ले जाया जाता है। अब तो बहुत एडवांस ज़माना हो गया, वो सब राजी बैंक है उसमें पैसे ले लेते हैं, वो लोग कर देते हैं। अब भी बाज़ लोग खुद जाके भी करते हैं, लेकिन बहुत रेयर हो गया वो अपना वीज़ा फीस वगैरह के साथ ही कुर्बानी के भी पैसे ले लेते हैं। सब अब बदल गया, लेकिन बहरहाल यहाँ पर हलाल जानवर या फिर जो है जो कुर्बानी के जानवर है, जैसे हरन है, हलाल है, लेकिन कुर्बानी का जानवर नहीं है ना। आप हरन की कुर्बानी दे सकते? नहीं नहीं सर, खुरूफ और हलाल है या हराम है? कैमल और हरन हलाल है सर, मकरूह है हलाल है, लेकिन फिर कुर्बानी के लिए नहीं है। कुर्बानी के जानवर नहीं। वो गाय, बैल, भैंस, ऊंट और मेंढा, मेंढी, बकरा, बकरी, यही जानवर हैं जिनकी कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा कोई जंगली गाय, जंगली भैंसा, हरन, बारहसिंगा और जितने जानवर खाए जाते हैं ये कुर्बानी के नहीं है। अब यहाँ पर एक खास ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिनका जिक्र हो रहा है, और वो जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चौपाए तुम पे हलाल कर दिए गए, तो उन्हीं की कुर्बानी। अब इसमें कई फ़िक़ही मसाइल निकलते हैं कि हलाल कर दिए गए हैं, यानी जहालत के ज़माने में वो कुर्बानी के जानवर को खाते नहीं थे और देवी देवताओं पे चढ़ा देते थे या गरीबों में तकसीम कर देते थे, तो उसकी भी रेफरेंस आ गया कि कुर्बानी के लिए जो जानवर हलाल हैं वो तुम्हारे खाने के लिए भी हलाल है, लेकिन वो दम का जानवर, नज़र का जानवर, सदक़े का जानवर सदका देने वाले के लिए हराम है, किसी दूसरे मोमिन के लिए सदका देने वाले के लिए हराम है, लेकिन किसी दूसरे मोमिन के लिए वो हलाल है, वो खा सकता है, गरीब गुरबा में जिसको भी आप देंगे। ठीक है, तो इससे ये कई मायने निकलते हैं मुफस्सिरीन के कि उहिल्लत लकुमुल अनाम, यहाँ पर वो ख़ास जानवर जो हज में ज़ुबा किए जाते हैं, और हर हलाल जानवर को हम ज़ुबा नहीं कर सकते। बहुत से जानवर हैं जो हमको जंगलों में मिलते हैं जिनका शिकार लोग करते हैं, इनको खाते भी हैं। उनमें से एक मिसाल हरन, बारहसिंगा वगैरह की भी है, but that is not an animal to be sacrificed on हज के लिए उसकी, या फिर ईद उल अज़हा पे भी उसकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। वो चंद चुनिंदा जानवर चौपाए हैं जिनकी कुर्बानी दी जाती है, इसलिए एक बिल्कुल नई बात है, और उसमें यह हुक्म दिया जा रहा है कि उहिल्लतुल अनाम। फिर एक बार बोल दो उसको, उहिल्लतुल अनाम और लकुम मिला के पहले बोल दो। बिस्मिल्लाह, व उहिल्लतल अनआमु लकुम, उहिल्लतुल अनआमु लकुम, और हलाल किए गए जानवर तुम सब के लिए। चौपाए हलाल किए गए चौपाए तुम सब के लिए। सर सलाम, एक बात पूछना था, एक फर्क पूछना था। एक सेकंड ठहरो भाई, बीच में एक ऐसा उचक के आ जाए, एक सेकंड ठहरो जरा, इतना हो जाने दो, मैं खुद बोलता हूँ क्या पूछना है पूछिए, लेकिन एक सेकंड ठहरिए, बच्ची को यहाँ तक कर लेने दो पहले, ठीक है? इसके बाद का एक सेकंड ठहरिए, मैं जरूर पूछूंगा आपसे, नजीबा है। चलिए, अब उसके बाद एक टुकड़ा और ऐड कर दो, उसके बाद फिर हम बात खत्म कर दें। इल्ला मा युतला अलैकुम, यहाँ तक लेंगे सर। ये इसको मिलाना है ना। पहले तो एक, अब ये जुमले को क्या बताया, अब ये क्या जुमला है, और जुमले फेलिया खबरिया।
اور فعل مضارع مجہول ہے احلت، اور یہ جو پورا جملہ ہے احلت لکم الانعام، یہ اللہ آنے کی وجہ سے اللہ حرف استثناء ہے، تو احلت لکم الانعام مستثنی الیہ ہو رہا ہے، اور ما یتلا علیکم مستثنی منہ بن گیا مستثنا یہ ہے، منہ۔ مستثنا منہ وہ ہے، یہاں کیا ہے، یہ اللہ کیوں آیا ہے یہاں پر؟ اللہ کے معنی سوائے سے ہے، تو اس کی کوئی کنڈیشن ہے، مطلب جو حلال ہو چکا ہے تم سب کے لیے سوائے ما یتلا علیکم، جو یتلا کیا کچھ ہے، اس کا یتلا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قرآن کا کیا کرتے ہیں آپ قرآن کو؟ تلاوت سر۔ ہاں، اطلاع اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ اس کے معنی بیان کرنا، تلاوت کرنا، بیان کرنا۔ ما یتلا علیکم، ما کیا ہے پھر وہ؟ اللہ ما یتلا علیکم، ما کیا ہے؟ سر ما کو ہم اس میں موصول لیں گے، اس اور میں یتلا کا موصول صلہ دیجیے، یا پھر اور کیا لے سکتے ہیں؟ مفعول بھی مقدم، یتلا کا مفعول مفعول نہیں ہے۔ بھی مقدم، تو اگر ما یہ جملے فعلیہ خبریہ یتلا ہے کیا نا ہے سر؟ پہلے یتلا کون سا فعل ہے؟ یتلا تلا یہ بھی مجہول ہے، مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے تو اس کا مجہول، کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نائب فاعل ہے کہاں ہے وہ؟ ما۔ ما اب سمجھ کے بول رہے ہیں یا ایسی؟ نہیں سمجھ کے بول رہی ہوں سر، یتلا فعل مجہول ہے، فعل مضارع کا نائب مجہول فاعل ہے ہے وہ، لیکن جو ما۔ ہے لیکن اس کو آپ ماں سے شروع ہو رہا ہے، فاعل پہلے نہیں آتا، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے، اور یتلا نائب فاعل ہے، اور وہ جو تم کو سنایا گیا، پڑھ کے سنایا گیا، بتایا گیا، تو اب یہ اس کا جو نائب فاعل اسی میں ہے، لیکن دیٹ از ریفرنگ ٹو ماں، ماں اس کا نائب فاعل ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، فاعل پہلے نہیں آتا، فاعل پہلے۔ اور یہ بات سمجھ میں؟ جی سر، تو اس کو ہم جملے اسمیہ خبریہ ہی کہیں گے سر؟ اسمیہ ما کو خبریہ مبتدا، ہی کہیں گے، ماں اس کا مبتدا ہے، یتلا علیکم اس کی خبر ہے، لیکن یتلا چونکہ مجہول ہے، اس کا ایک نائب فاعل ہے، وہ یا میں چھپا ہوا ہے، وہ بھی وہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ واٹ ایور، ماں، ریفرنگ ٹو ماں، ٹھیک ہے؟ علیکم جار مجرور، علیکم جار مجرور متعلق یتلا، اور کم کی ضمیر پھر سے جا رہی ہے تم سب حاجیوں کی طرف، تم سب۔ حاجیوں۔ اب یہاں پر جو تفسیری پارٹ ہے اس کو ایک بار غور سے سن لو، کہ اب یہاں پر یہ ہوا تھا، یہ احلت لکم الانعام، یہاں پر ایک بات، یعنی جانور یا چوپائے تمہارے لیے، قربانی کے لیے، قربانی کے لیے وہ حلال چوپائے تمہارے لیے کر دیے گئے۔ اس کی مزید وضاحت اللہ سے ہو رہی ہے، اللہ سے ہو رہی ہے کہ ہر چوپایا قربانی کے لیے نہیں، اگرچہ کہ وہ حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے، شکار کھیلا جا سکتا ہے، اور اس وہ کھایا کھلایا سب جا سکتا، لیکن اٹ از ناٹ فار دا سیکریفائس، اس کے لیے ما یتلا علیکم، ما اللہ، سوائے ان جانوروں کے جس کا، اب بہت سے مفسرین ہیں جو سورہ الانعام میں، سورہ مائدہ میں جو آیتیں آئی ہیں، کیا حرام ہیں، ایک جانور حلال ہے لیکن مر گیا، جب ہی مر گیا، دم گھٹ کے مر گیا، اوپر سے گر کے مر گیا، وہی جانور ہے، حلال ہے، ایک سیکنڈ پہلے اگر اس کو آپ کاٹ کے کھا لیتے تو حرام حلال تھا، اور ایک مر گیا تو اس کے بعد اس کا کھانا حرام ہے، تو
اس کے اوپر لوگ اعتراض جو کر رہے تھے، جب وہ حرام اللہ نے قرار دے دیا، مر گیا تو حرام ہو گیا، زندہ رہا تک اس کو ذبح کیا اللہ کا نام لے کے تو وہ حلال ہو گیا۔ تو یہ چیزیں دوسری جگہوں پر بھی بتا دی گئی ہیں، لیکن خاص طور سے قربانی کے جو جانور ہیں اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، لیکن احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے، نہ صرف حج میں بلکہ ہر صاحب استطاعت کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی کہیں سے کوئی جنگلی جانور لا کے اس کی قربانی، اگرچہ کہ وہ حلال ہے لیکن قربانی نہیں ہوتی اس کی۔ Is this part up to here clear to you, عائشہ؟ جی سر الحمدللہ۔ ہاں، اب کون تھے وہ بیچ میں؟ نجیبہ تھی شاید، نتیجہ کیا ہے؟ بولو کیا سوال ہے؟ میں ہر آیت کے ٹکڑے کے بعد قربانی کے بولو نجیبہ۔ یہ ابھی اس آیت میں الانام چوپائے کا ہے نا ذکر، تو یہ اس سے پہلی والی آیت میں بھی الانام کے ساتھ بہیمۃ الانعام ہے، تو یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پوچھ رہی تھی رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا، اس سے پہلے والی آیت میں، پہلی نہیں، اس سے پہلے اس سے پہلے، اس سے پہلے اس سے عمل یفظوں میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ما رزقہم 28 میں 28 میں جی ایک میں 28 کریکٹ 28 میں تو یہ بہیمت کیا ہو؟ بہیمت الانعام جو ہے، انعام تو ہر جانور کو کہتے ہیں، لیکن یہ خاص طور سے چوپائے جو کھائے جاتے ہیں ان کے لیے بہیمت الانعام ہے، اور وہ عام حالت میں ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں لیشہدوا منافع لہم یذکروا اسم اللہ فی ایام، معلومات یہ الگ بات تھی، الا رزقہم من بہیمۃ الانعام، یہ تو ایک ہی چیز ہے، لیکن بہیمۃ الانعام چوپائے، اس میں بتایا نا کہ ابھی جتنے چوپائے ہیں وہ اگرچہ کے حلال ہیں، اب جو قربانی کے جانور ہیں وہ بھی حلال ہیں، لیکن کوئی اور نظر کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں، صدقے کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر دم کے لیے اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو تمام کنڈیشنز ہیں، ان سب کو فقہی مسئلہ کہیں گے۔ لیکن چوپائے عام حالت میں کاٹے جا رہے ہیں تو وہ سب فقہی مسائل ایسے ہیں کہ کون سا گوشت، کون سا جانور کس کے لیے حلال ہے، کس کے لیے حرام ہے، وہ تفصیلات ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ بہیمۃ الانعام یہ چوپائے مویشیوں میں سے بولیں گے، ڈومیسٹک، ہاں وہی ہوتے ہیں نا، کھاتے ہیں اسے، ڈومیسٹک اینیملس ہی رہتے یہ اور یہ ہرن، باراسنگا، یہ وہ سب آپ جنگلی پال ہوئے۔ لیے بھی تو نے، وہ ڈومیسٹک میں ہاں آپ بولیں گے میں ہرن پال لی اس کی قربانی دوں گی، نہیں ہوتی نہیں یہ اس واسطے یہ بہیمۃ الانعام مویشی کے سینس میں ہی ہو سکتا، چلیے وائلڈ یا ڈومیسٹک۔ ایک سیکنڈ، کیا نا آپ کے سوالات صرف ڈومیسٹک اینیملس ہیں، وہ گائے، بیل، بھینس اور بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، یا پھر جو اونٹ، اونٹنی، یہی جانور ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے، یہ جو ٹکڑا ابھی ہم کر کے آئے تھے، وہ حلت لکم الانعام، اتنا آپ سمجھ لیے، لیکن اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، بات ختم نہیں ہوئی، اور بات آگے اور اس میں ہم کو ایڈ کرنا ہے، وہ آگے کے ٹکڑے میں مزید ایکسپلین کرنا۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ چوپائے حلال ہیں، اور پھر اس کے بعد سوائے ان کے
جن کا تم کو ذکر سنا دیا گیا ہے حدیث کے ذریعے، یا پھر سورہ مائدہ میں بھی ہے، لیکن وہ الگ قسم کا ہے. سورہ الانعام میں بھی ہے، وہ جو مختلف قسم کے حرام حلال بنا لیے تھے، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، ہے نا، وہ سارے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کس کے لیے حلال ہے کس کے لیے، ایسا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی قانون نہیں بتایا، لیکن وہ بنا لیے تھے. تو وہ جو حلال ہے، جس کے لیے حلال ہے، اس کی تفصیل کے لیے ما یتلا علیکم آ گیا. اب یہی چیز اگر کسی بت کے نام پر یا بت کی خوشنودی کے لیے ذبح کی جائے تو پھر وہ کیا ہوگی؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر کی جا رہی ہے تو وہ بالکل حلال ہے، جائز ہے جو جانور. لیکن وہی جانور جو قربانی کا ہے وہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، تو اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ حلال ہے، قربانی ہوگی وہ نہیں، حرام ہے. نجس ہو جائے گا. نہیں. اب یہاں پر اس کی مزید آ رہی ہے، تو اب وہ مزید کے لیے وہ سید اور نجیب جی سر. فکر اس کو کر سکتے ہیں. ہاں سر، انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاجتنبوا الرجس من الاوثان. حرف ہے اجتنبو، امر کا صیغہ ہے یہ. اجتناب کرو، گریز کرو، بچو. جمع ہے یہ سب لوگوں کے لیے. فاجتنبو، لہذا بچو رجسا، ناپاکی سے. رجس کہتے ہیں ناپاکی. اور ناپاکی کس چیز کی؟ من الاوثان، بتوں کی. اوثان جمع ہے، اس کا واحد جو ہے وثن ہے، وثن. اور یہ من الاوثان مل جار مجرور متعلق ہے اجتنبو. اب اس کے بعد امر کا وہ صحیح جملہ کون سا ہے یہ سب بتاؤ. جملے فعلیہ ہے، جملے فعلیہ خبریہ. اس سے پہلے کچھ اور بولنا، خبریہ نہیں ہوتا. یہاں آ کے مار کھا جاتے تم. یہاں تک بہت جی اچھا سر. کرے، لیکن یہاں پھر جملہ خبریہ کیسا ہو گیا؟ یہ اجتنبو کیسا ورب ہے؟ خود تم نے بتایا کہ وہ ورب امر ہے، امریہ، جملے فعلیہ امریہ. فعلیہ امریہ. اور کیا بولیں گے؟ امر جو ہوگا وہ خبر نہیں دیتا. جی. کیا بولیں گے؟ امر کو حکم ہے نا، حکمیہ. اور کیا بولیں گے؟ پہلے اس سے پہلے کیا بولیں گے؟ وہ ایک لفظ کیوں بھول جا رہے ہیں؟ انشائیہ. اور انشائیہ. امریہ انشائیہ بولیں گے اس کو. ٹھیک ہے؟ جی سر. صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے سر، انشائیہ ہے. ہاں، انشائیہ ہے، امریہ ہے، خبر نہیں ہے. حکم دیا جا رہا ہے فاجتنبوا الرجس، ہے نا. اب یہاں پر یہ رجس کے معنی کیا ہیں؟ رجس کسے کہتے ہیں؟ گندگی کو بھی کہتے ہیں اور خراب چیزوں کو بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ من الاوثان بھی آ گیا. اب یہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شرک کر رہے ہیں نا سر، شرک کر رہے ہیں. اسنا بتوں کے کا شرک جو کر رہے ہیں اوثان سے، تو وہ بھی ایک ناپاکی ہے. یہ حالت ہے. نہیں بابا، یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے جانوروں کے حلال کا ذکر اور کون سے قربانی کے جانور ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک جواب انشائیہ امریہ آ رہا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان. یہ رجس کیوں آیا اور اس کا کنیکشن ان باتوں سے کیا ہے جو ابھی ہم یہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں؟ اس کا کنیکشن کیا ہے؟ مفعول ہے سر، رجسا تو مفعول ہوا. نہیں، کیا بول رہے ہیں؟ مفعول کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ رجسا ناپاکی نہیں ہے، یہ ناپاکی ہے. حالت، حال ہے کیا سر یہ؟
کیا واجتنبوا الرجس حال حال رجسا حال والی ہے، سیدھا سیدھا اس کا مفعول ہے فجتنبوا الرجس. اب جی یہاں پر جو کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہالت میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانیاں تو عرصے دراز سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہاں پر دی جاتی تھی، لیکن انسان کی فکر بدل گئی تھی، وہاں پر بتوں کو لا کے بٹھا دیا گیا تھا، اور وہ قربانیاں اللہ کے لیے نہیں، اور آگے بھی آئے گا کہ وہ کسی اور مقام پہ قربان گاہ پہ نہیں، بتوں کے سامنے ان کو قربان کیا جاتا تھا، ان کا خون اس پہ چھڑکا جاتا تھا، اور ان کا گوشت جو ہے وہ خود بھی کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے. حج کے دنوں میں بھی، عام دنوں میں بھی بتوں کے نام پہ اونٹوں کی قربانی، کئی اونٹوں کی قربانی دیتے تھے. تو اسی لیے یہاں پر خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ قربانی جو ذکر آ رہا ہے دیٹ شوڈ بی اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کو کسی اور سے منسوب کرنا رجس ہے، کسی جی بت کے نام سے، کسی اور کے نام سے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی کھانا ہو یا کوئی قربانی ہو، کوئی جانور کاٹا گیا ہو اس کی خوشنودی کے لیے، تو اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ رجس سے بچو، اس سے اس کو چھوڑ دو. وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، یہ جو جانوروں کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ من الاوثان، خاص طور سے حج کے موقع پہ یا عام موقعوں پہ بھی بتوں کے نام پہ قربانی دیتے تھے. تو یہ بتوں کا جو رجس ہے، یہ جو گندگی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کو بنایا تھا وہ صرف دین حنیفہ کے تحت اور بالکل اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا. اور وہی لوگ جو اپنے آپ کو دین ابراہیم کے پیرو سمجھتے تھے وہ سارے بتوں کی بھی پوجا کر رہے تھے. تو یہ حکم ہو رہا ہے وہی قربانی سے. اب مزید احکام حج کے جس میں ایسا تمہارا کوئی فعل نہ ہو جس میں رجس آ جائے بتوں کا، نہ ان کے نام پہ قربانی، اس کا تصور بھی نہیں کرنی چاہیے. تو ہر طرح کے رج سے جو بتوں سے جڑا ہوا ہے اس سے فجتنبوا. جی جیسے ہی کہ تم نے یہاں تک یہ معنی وغیرہ، لیکن تھوڑا وہی گرامر پہ انشائیہ اور اس پہ تم توجہ نہیں دے رہے. اتنا اگر صحیح کر لیے تو باقی سب صحیح ہے، بہت اچھا کر لے گا. آگے بھی پڑھنے سے واجتنبوا قول الزور. اب واجتنبوا واو عطف ہے، نہیں عطف نہیں، یہ تو واو جو ہے یہ کنیکشن ہے. اور بچو واجتنبوا یہ بھی حکم. جی اچھا، قول دوسری بات ہو رہی ہے، یہ ایسا نہیں. دیکھو قربانی کی عائشہ جو ہے میرے صلی اللہ نے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اپنی بات کو منا رہی تھی. تو وہ تم میں بھی آنا چاہیے جو تمہاری بیٹی میں. میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے صحیح کرنا چاہیے. میں اگر کنیکشن بولا تو آپ اس کو آمنا صدقنا نہیں بولنا چاہیے. اس کلیئر عطف واجتنبوا الرجز من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اس سے کلیئر عطف ہے. اگر میں بولا یہ نہیں کنیکشن ہے تو آپ اس کو اپنے آپ کو مجبور کر کے میری بات ماننا کوئی ضروری نہیں. میرا کام ہی بھٹکانا ہے آپ کو، لیکن آپ بھٹکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اگر بولا تو آپ مجھے کنونس کرنا کہ یہ کنیکشن نہیں ہے، یہ حرف عطف ہے، اور یہ اس کا معطوف الیہ سیم واجتنبوا ہے جس میں رجسا من الاوثان تھی. وہی چیز کو اور آگے بڑھا کے قول الزور، قول الزور سے بھی بچنے کا حکم ہو رہا ہے. یہ بتوں کی عبادت، ان کی پرستش، ان کے سامنے قربانیاں دینا، ان تمام چیزوں سے بھی بچنا ہے. اور پھر یہ قول الزور، یہ کیا ہوتا ہے؟ قول الزوری کیا ہوتا ہے آپ سمجھ میں؟ میں کہیں بھٹکایا تو آپ بالکل خم ٹھوک کے کھڑے ہو جانا میرے خلاف. نہیں،
یہ جی سر. یہ اینڈ نہیں ہے، یہ عطف ہے. وہ کانفیڈنس آپ میں آنا سب میں. یہ قول الزوری کیا ہے؟ چھوٹی بات کرنا. قول الزور، کیا ہے وہ؟ قول الزور مفعول ہے. قول الزور، قول الزور مفعول بن رہا دونوں ملا کے، اور قول مضاف مضاف الیہ ہے. ہم، اور وجتنبو امریا حکمیہ، حکمیہ انشائیہ جملہ ہے. زوری کسے بولتا ہے؟ زور، زور زور مانے کسی بات کو غلط بیان کرنا. ہاں؟ جھوٹ، جھوٹ جھوٹ بولنا بیان کیا ہے؟ جس کا علم نہ ہو اپنی طرف سے بات گھڑ کے اس کو بیان کرنا، وہ قول الزوری کہلاتا ہے نا. غلط بیانی، غلط بیانی، کچھ بھی کسی پہ کوئی بات کا کسی سے متعلق کر دینا. اب یہ قول الزوری کیا تھا کہ وہ جہالت میں جتنے ان کے متولی تھے وہ سب یہی کہتے تھے کہ یہ بت بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پاورز دیے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے. فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے نفع نقصان کے ان کو ذمہ دار سمجھتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیتے تھے. تو یہ جو ان کا قول الزوری تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایسا کہیں نہیں کہا کہ میرے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرو، ان سے مدد چاہو، وہ بھی تم کو نفع یا نقصان دے سکتے ہیں. ایسی کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمائی، لیکن وہ اپنی باتوں کو گھڑ لیے تھے. اور یہ فالو گھڑے لیے تھے. تو اسی لیے یہاں پر سب کنیکٹڈ باتیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی الگ سی بات ہو جائے. ایک تو بتوں کے لیے قربانیاں کرتے تھے، اس سے روکا گیا ہے نا، اس کے رج سے وہ نہ وہ کھا سکتے تم اور نہ وہ کرنا چاہیے. اور قول الزوری یا بتوں کے بارے میں جو تمہارے خیالات تھے، یا پھر وہ بتوں کو یا فرشتوں کے بارے میں جو خیالات تھے، شرک کی جو خیالات ہیں سارے، وہ سب قول الزوری ہے. تاکہ نصرانیوں کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا قول الزوری ہے، جس کی کوئی تصدیق اللہ نے نہیں کی. تو یہ دوسری بات ہے. اور وہ عطف ہو رہا فاجتنبوا الرجز من الاوثان، یہ قربانیوں کے بارے میں ہے. وہ رجز جو بتوں کے پاس تم کرتے ہو وہ، اور پھر جو باتیں تم بتوں کے بارے میں بناتے ہو، یہ تمہارا بھلا کریں گے، تمہارے کو برکت دیں گے، تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی، اور تمہارے صحت دیں گے، یا پھر اگر ان کے عبادت نہیں کریں گے تو تم کو نقصان پہنچائیں گے. یہ ساری چیزیں they associate to Allah subhanahu wa ta'ala without any knowledge from book. وہ that is called قول الزوری. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے قول الزوری کی تفصیل کیا ہے اور وَاجْتَنِبُوا الرِّجْزَ مِنَ الْأَوْثَانِ کی تفصیل کیا ہے؟ قول الزور کو من گھڑت باتیں بھی بول سکتے ہیں ہاں، سر. من گھڑت باتیں، من گھڑت باتیں، جس کا وہ پوری قرآن میں کئی بار چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو لا کے بتاؤ. یہودیوں کو بھی چیلنج کیا گیا، مشرکوں کو بھی چیلنج کیا گیا، نصرانیوں کو بھی چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو اس کا ثبوت لا کے بتاؤ، جتنی باتیں ہو کر. اور پھر پوری قرآن توحید کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ سارے بت وہاں پر خاموش ہو جائیں گے، اور وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ان کی سفارش کریں گے وہ پہلے آگ میں ڈالے جائیں گے، اور اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم کو اس بات کا علم ہوتا تو ہم تمہاری پوجا نہیں کرتے تھے. تو all these things are linked to each other. اور چونکہ سارا قربانی کے بارے میں یہ آیت ہے، اور اس کا ابتدائی پارٹ یہاں پر ہوا تھا کہ حرمات کی حفاظت کرنا، جو بھی اللہ کے احکام ہے اس میں کیا ذبح کرنا، کب ذبح کرنا، کیسا ذبح کرنا، اور کہاں کہاں جانا، کیا کیا کرنا، کن اوقات میں کرنا،
یہ سارے ان مقامات کی حرمت آ گئی تھی. اور جو بھی ان کو پابندی کرے گا وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہتر عمل ہے. اس سے ہٹ کے کوئی عمل کرے گا تو وہ ناقابل قبول ہے. اس کے ساتھ ہی دوسری بات سیکنڈ انسٹرکشنز آئے تھے کہ انعام تمہارے لیے، اور وہ بھی کون سے انعام ہیں؟ ما یتلا علیکم دیٹ ہیز بین ڈسکرائب ٹو یو. پھر اس کا تیسری بات اس آیت میں ایڈ ہو رہی ہے کہ وہ جو قربانیاں وغیرہ ہیں اس کو وہ رجس ہیں اگر وہ من الاوثان بتوں سے متعلق ہو جائیں. پھر اس کے بعد ایک قول آ رہا ہے کہ من گھڑت باتیں بتوں کے بارے میں خیالات رکھنا یا ان کا پرچار کرنا یا ان کو پھیلانا، لوگوں کو راغب کرنا ان کی طرف آنے کے لیے اور ان کی پوجا پاٹ کے لیے. everything you have to save yourself, avoid those things, shun everything, wajtanib. یہ پوری آیت کا خلاصہ. Now is there any question? جی سر، یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے ان دا ربی ہی، تو سر یہ جار مجرور کر کے یہ متعلق خیرون ہو جائے گا پھر جو پیچھے ہے سر. اندہ ربی ہی جار جی مجرور نہیں ہے، اندہ حرف جی جار نہیں ہے. جی آپ کے سر. پاس ایک لسٹ ہے، نکال کے دیکھ لیجئے، وہ 14-15 حروف جار لکھایا ہوں، اس میں اندہ حرف جار نہیں ہے. لیکن جی اب تک جو ہم کرتے آ رہے تھے اس کو مضاف مضاف الیہ ہی کر رہے تھے. لیکن ایک چیز کا وعدہ کیا آپ سے کہ سورہ بقرہ کی آیت ختم ہونے کے بعد ایک 10 منٹ میں وہی بات رہے گی جو ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں، صرف اس میں ایک چھوٹی سی شہد کی گولی ڈالنا ہے جو آپ کو بہت آسانی سے ہضم ہو جائے گی. کوئی جی دقت. ٹھیک تو ہے. اس ظرف کو سے ہم نے پڑھا جی فی سر. الحال جو ہے اندہ ربی ہی مضاف مضاف الیہ مضاف ہی ہے. مضاف بس. ٹھیک. Any other question? وہ ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو آپ کو پوری؟ تو اس کو یہ ورڈ اسٹڈی کے بعد یو ہیو ٹو ڈو دس ان دا آیت. آپ تیاری کر کے آئیے. نیکسٹ کلاس میں یہ ساری چیزیں مختلف لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور یہ پوری آیت آپ مجھے گرامر سے بھی، مطلب سے بھی، معنوں سے بھی، اس کے اندر کیا لنک ہے اس سے مجھے سمجھائیں گے. اب بہت قریب ہیں آپ لوگ ہمارے مقصد کا، ہمارے گول کو حاصل کرنے کے. انشاءاللہ ویری سون یو ول اچیو دا گول انشاءاللہ. اوکے. وہ ہماری انشاءاللہ سر. مانیٹر کہیں سفر کر رہی ہے. کوئی اور دعا کرنا چاہتے فاطمہ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. الحمدللہ یا رب العالمین. آج کی کلاس کے لیے الحمدللہ اللہ کے سید سر پھر آئے ہیں، ہمیں پڑھا رہے ہیں. ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا لے اور آگے پہنچانے والا بنا لے یا رب العالمین. جو سب بیمار ہیں لوگ ان کو شفا دے، جن کی جو مشکلیں دور کرے، اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نیک ہدایت دے اور ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ. چلیے وآخر دعوا. میں کیا 10 منٹ پہلے چھوڑ دوں ہوں کلاس؟ سر 11:50 ہے، شاید 2 منٹ رہ گئے. 50 نہیں ہے، 12 بجے تک کلاس ہے نا آپ کی. سر 10 منٹ تو ہیں پھر ابھی. ہاں تو پھر کیوں 10 منٹ پہلے کیوں چھوڑنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں سر آئی. میں سمجھ کہ 11:50 ہوتی ہے ہماری کلاس. جی سر 10 منٹس ہیں. چلیے آیت ہو جاتی ہے ہماری. یہ آیت کو یہاں کر لے سکتے ہیں. اگلی آیت نہیں اگلی نہیں، اس کو آیت اس میں کو کر دوبارہ کر لیں. ورڈ فارورڈ کر رہے تھے یہاں سے. چلیے ایک ٹکڑا آپ جلدی کر دیجیے جی فاطمہ. سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا یہاں لیں گے، یہ اس اشارہ ہے، اور اس کا جو مشار الیہ ہے پچھلے تمام جو احکامات ہیں اس کے لیے ہے. اس کے علاوہ ذالکا کو ہم مبتدا بھی کہیں گے اور باقی جو احکامات ہیں ان کو خبر بھی کہیں گے، اور اس میں جملہ آ جائے گا. پھر آگے لیتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، و جو ہے وہ اینڈ کے لیے ہے. من سے شروع کریں گے تو یہ انشائیہ شرطیہ جملہ بھی شروع ہو جائے گا یہاں سے، یا پھر ہم من کو مبتدا کہہ کے یعظم حرمات اللہ کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں. پھر جو ہم اس شرط کو کھولیں گے آگے تو یعظم ہے
युअज़्ज़िम से हम फिर फेलिया जुमला कह सकते हैं। फेलिया जुमला हो गया जिसमें है फेल और फाइल। फाइल यहाँ पे यू जो है वो हुआ के लिए है, बन के और फेल हो। वजाहत कीजिए, युअज़्ज़िम किस किस्म का फेल है उसकी वजाहत कीजिए। जी सर, युअज़्ज़िम जो है वो फेल शर्त है, क्योंकि शर्तिया जुमला शुरू हो रहा है। मन अगर हरफ शर्त है, उसके साथ जो भी आगे फेल होगा उसको हम फेल शर्त कहेंगे। अब फेल शर्त को हम खोलेंगे तो इसमें फेल और फाइल है। फाइल जो है वो यहाँ पे यू जो है वो हुआ को रेफर कर रहा है। हुआ जो है वो मन की तरफ ही इशारा है कि वो जिन लोगों ने अज़मा, इसका फेल हो गया। हुरुमातिल्लाही जो है वो मुदाफ इलैह है और ये मिलके मफऊल की जगह ले लेगा। फिर इसका आगे हम ले लेते हैं फहुआ खैरुल लहू। फहुआ, फा जो है हर्फ है, ये जवाब शर्त के लिए है। हुआ खैरुल लहू को हम खोलेंगे, हुआ मुब्तदा और खैरू जिसकी है खबर। हुआ जो है, हुआ का इशारा उसी तरफ है, युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह की तरफ है। खैरुल लहू, खैरुन जो है उसकी खबर हो गई। लहू जार मजरूर मुतल्लिक़ खैरू। फिर इंदा रब्बी ही, इंदा जो है ज़र्फ़ मका हो गया है। रब्बी ही मुदाफ मुदाफिल है, मुतल्लिक़ खैरू। ठीक है सर, फिर ये इंदा को अलग लेंगे हम। हाँ, इंदा को बिल्कुल, रब्बी है मुजाफ मुजाफिल है। इंदा जो है ये रब को ज़ेर दे रहा है, मकसूर कर रहा है। क्यों कर रहा है ये हम पढ़ेंगे बाद में। सबर के बाद बात हुई। चलिए, आपसे कौन राशिदा खबर आज बोलने के काबिल है? कल उन्होंने म्यूट रखने वाले थे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जो वो नहीं है, साजिद दानिश नहीं दिख रही। सर मैं पढ़ सकती हूँ इंशाल्लाह। नहीं है, क्या पूछा मैं? साजिद दानिश दिख रही है क्या? नो, आई डोंट सी है। चलिए, राशिदा खबर पढ़िए। व उहिलत लकुमुल अनामु, वा जो है कंजक्शन के लिए आया है। उहिलत जो है मजहूल फेलिया जुमला शुरू हो रहा है और ये मजहूल है। लकुम जार मजरूर है, अल अनामो नाइब फाइल है। इल्ला हरफ इल्ला मा युतला अलैकुम, इल्ला हरफ इस्तस्ना है। मा युतला अलैकुम इसका मुस्तस्ना मिन्हु है। मा युतला अलैकुम को खोलेंगे तो मा जो है मुब्तदा हो जाएगा, युतला अलैकुम उसकी खबर हो जाएगी। युतला को खोलेंगे तो फेलिया ये मजहूल है और मा उसका नाइब फाइल है। अलैकुम जार मजरूर बोला था कि माँ नाइब फाइल है, नहीं बोल सकते, इसी में है नाइब फाइल। फिर यू इसका नाइब फाइल है, सॉरी। और बट इट इज रेफरिंग टू माँ। यहाँ मुब्तदा एक बार बोलने के बाद या नाइब फाइल या फाइल फेल से पहले नहीं आता। जी सर, तो यू नाइब फाइल है और रेफर कर रहा है माँ को। और अलैकुम जार मजरूर मुतालिक युतला है। तनिबु रिस्सा मन मिनल औसानी। जी सर, मिनल औसान तक ले लीजिए। फा जो है हर्फ हो जाएगा और ये अश्तनिबु ये अमरिया इंशाइया जुमला शुरू हो रहा है और ये सेकंड पर्सन प्लूरल को कह रहा है और रिश्ता इसका मफूल हो रहा है। मिनल औसानी इसका जार मजरूर मुतालिक अश्तनिबु है। और वह अश्तनिबु कौलस ये क्यों आया यहाँ पर? इसका क्या लिंक क्या है? फश्तनिबु रिस्सा मिनल औसानी, इसका लिंक वो हिल्लत लकुमुल अनाम इल्ला मा युतला अलैकुम। मतलब जहालत में बुतों के सामने वो मतलब कुर्बानी किया करते थे, अब उन्हें मना किया जा रहा है कि ऐसे नहीं करना। अश्तनिबु कौल ज़ौरी, ये फिर फेले अमर है। से आ गया है ज़ौरी का है। कौल ज़ूर सॉरी कौल ज़ूर व अश्तनिबु फिल अमरिया इंशाइया जुमला शुरू हो रहा है और फिर कौल ज़ूरी जो है उसका मुज़ाफ इलैह बन के मुतालिक अश्तनिबु हो रहा है।
Good. اور یہ غلط باتوں سے مطلب کہ روکا جا رہا ہے. Very good. Very good. چلیے. متعلق نہیں مفعول بن رہا ہے. سوری ٹیچر. مضاف الیہ تو متعلق نہیں ہوتا. نہیں وہ صحیح بول رہے ہیں. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. قولا اور یہ زوری البتہ پھر وہ اس کے صفت بھی ہوگی مضاف الیہ سے دونوں بھی ہو سکتے. اوکے یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. البتہ ابھی بھی 4 منٹ باقی ہیں لیکن دعا بھی ہو چکی ہے اس لیے وی ول فنش اٹ انشاءاللہ. منڈے وی ول ڈو دا نیکسٹ آیا 31 32 انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.